باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب گرامی قدر بڑی محبت کے ساتھ دربار نبوت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ جس کو زبان حضور کے تصدق سے ملی ہے وہ بڑی محبت سے جھوم جھوم کے بولے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قابل صد عزت و احترام احباب گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت باعظمت بارفعت محفل عرس مبارک جس میں آپ اور میں سب حاضر ہیں، خلا کے دو جہاں مالکین سجاں اللہ کریم جل شانہ و تم برہانہ کے مقدس و معمبر دربار گہربار میں دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت جس چاہت جس عقیدت سے اہل محلہ نے اس بابرکت محفل کا پچھلے سال کی طرح انعقاد فرمایا، اور انشاءاللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ دوستوں نے لنگر دام دل میں سکھنے جس اعتبار سے بھی جس نے حصہ ڈالا ہے، ہم اسے دعا کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ دعا سے بڑی کسی سے ہمیں کچھ اور چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے بزرگوں کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، تو جس کو دعا مل گئی سمجھ لو اسے سارا جہاں مل گیا۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کے بخت بلند فرمائے۔ آپ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، خوبصورت لائٹنگ ہے اور خوبصورت سما ہے۔ کافی دیر سے آپ امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضور علیہ تحیت و ثنا کی خوبصورت ثناخانوں کی اور بالخصوص آپ نے نقیبان محفل کی خوبصورت گفتگو کو سماعت فرمایا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آنے والے ہر عاشق کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنائے، اور اللہ کریم آج کی اس حاضری کا بدلہ سب کو مدینے کا راہی بنائے۔ تکڑی دعا تھی، آہستہ بولے اونچی بولو آمین۔ اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، کوئی دھن دولت دی کھیڈ نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کریم کے بابرکت کلام مجید فرقان حمید کی ایک عظیم آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سمپل اور سادہ سا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، مل کے پڑھیے سبحان اللہ، یعنی اولیاء اللہ کا ذکر میرے رب نے فرمایا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے۔ اگر اللہ احکم الحاکمین ہو کر، کائنات کا خالق و مالک ہو کر وہ ولیوں کا ذکر خود قرآن میں کرے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر کر کے سنت خدا کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم یہاں پہ بیکار نہیں بیٹھے، اور اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ایک ایک لمحہ بابرکت ہے۔ خوش نصیبوں کو اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے پیارے بندوں کا ذکر کرنا یہ تو سونے پہ سہاگا ہے اور کرم بالا کرم ہے۔ ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے، ہم کسی کوچہ و بازار میں نہیں بیٹھے، اپنے مقدر پہ ناز ہے، ہم کسی ہوٹل میں بیٹھ کر گپے نہیں ہانک رہے، ہمیں اپنے اس مقدر پہ ناز ہے، کسی ڈیرے کی زینت بن کر نہیں بیٹھے، ہم اس دربار گہربار میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ میرا ایمان ہے اگر بدبخت بھی آ جائے تو خوش نصیب بن کے جائے گا۔ جس گھر میں بیٹھنا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور پھر یہاں بیٹھ کر اس ذات کا ذکر کرنا سبحان اللہ کی صورت، اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے پیاروں کا ذکر کرنا، تو پھر سمجھ لو کہ ہم سے خدا راضی ہے، جس رب نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یعنی آپ اس بات پہ غور کریں
کہ اللہ پاک نے اولیاء کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر دی. الا کا جو لفظی معنی ہے قرآن مجید کے اندر، اس کا مطلب ہے خبردار. تو خبردار کرنے سے، خبردار کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں، خود پروردگار ہے. اللہ خبردار کر رہا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ جن ہستیوں کا آگے ذکر ہے ان کی بارگاہ میں آؤ تو بڑے باادب ہو کر آؤ، ان کا ذکر کرو تو باادب طریقے سے کرو. پاؤں لمبے کر کے ادھر ادھر تکتے ہوئے، دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے، گپیں ہانکتے ہوئے اگر ذکر کرو گے اللہ کے ولیوں کا، تو سمجھ لو کہ پھر یہ خوشبختی ہو سکتا ہے، خوشبختی نہ رہے. کیونکہ جس بارگاہ کے اندر ادب کرنے سے مقام اونچا نصیب ہوتا ہے، اس بارگاہ کی بے ادبی سے بندہ انتہائی تنزلی کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بڑے ادب سے چند لمحات کی حاضری ہے، کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا پروگرام تھا 11 بجے ختم کرنے کا. لیکن نعت خوانی ماشاءاللہ خوبصورت تھی، ذوق بڑھتا گیا، اور ابھی 3 گھنٹے نہیں ہوئے، ابھی تو 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. 9 بجے ٹھیک محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور ابھی 11 نہیں بجے انشاءاللہ جلدی بیان ختم کر دوں گا. لیکن اس کے لیے صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، مل کے بولیے سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے دوست. اب مقام غور یہ ہے کہ دوست کو دوست سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ بیلی نو بیلی سب تو زیادہ سمجھتا ہے نا، سمپل اور سادے لفظ ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست. گویا رب فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کی شان پوچھنی ہے تو کسی اور سے مت پوچھو، میں خدا سے پوچھو. اور اللہ نے اپنے ولیوں کے متعلق کی حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب. اللہ فرماتا ہے جو میرے اولیاء سے، میرے پیاروں سے، میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا، اسے میں خدا ہو کہ جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. دعوت فکر دے کے کہتا ہوں کہ کیا اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ولیوں کا دشمن وہ کسی اور سے جنگ نہیں کرتا، خدا سے جنگ کرتا ہے. اب مقام غور ہے، اللہ کریم نے اپنے اولیاء کی شان اور عظمت کو اگلے لفظوں میں ایسے بیان کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں کو، میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی نہ اس جہان کے اندر کوئی خوف، نہ اس جہان کے اندر کوئی خوف، نہ اس جہان میں غمگین، نہ اس جہان میں غمگین. یعنی ان کا خوف اور غم اللہ پاک نے خود ہی دور فرما دیا ہے. اللہ کا ولی کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کا پیارا کسی کا خوف نہیں رکھتا، بس وہ صرف خدا کا خوف رکھتا ہے. اور اللہ کا ولی جب دنیا والوں کا خوف نہیں رکھتا، خدا کا خوف رکھتا ہے، تو کائنات اس سے ڈرتی ہے. آئیے میں 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور کی دھرتی کا، ولایت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. آپ اپنے آستانے پہ ماہو استراحت تھے، حجرے کے اندر فقر کا وہ تاجدار آرام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے. اور اس وقت کا ہندوستان کی دھرتی کا بے تاج بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ابھی جوانی کا عالم تھا، تاج اس کے سر پہ ہے، اور شاہی ٹھاٹ باٹ تخت و تاج کا مالک، ہندوستان پورے کی دھرتی پہ حکومت کرنے والا، اپنی فوجیں لے کر وہ کسی علاقے میں جنگ کرنے جا رہا تھا. لاہور کی دھرتی سے گزر ہوا، اپنے وزراء سے مشورہ کیا، یار یہاں پہ کوئی درویش ہو، فقیر ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کی زیارت بھی کرتے جائیں. پہلے بادشاہ اولیاء کو ماننے والے اور محبت کرنے والے ہوتے. ابھی اس بادشاہ کا بھی جوانی کا ٹائم تھا، ولیوں سے محبت بھی کرتا ہے، ماننے والا بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ٹکرا بھی جاتا ہے. تو اس کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ لاہور کی دھرتی پہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہے، آئیے ان کی زیارت کریں. حجرے پہ پہنچے، دوپہر کا وقت تھا. میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے کے اندر ماہو استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے، اور دروازے میں ایک درویش بیٹھا ہوا تسبیح پھیر رہا ہے. بادشاہ کی فوجوں کے پاس ہتھیار تھے، اسلحہ تھا، گھوڑے تھے، زرہیں تھیں، تلواریں تھیں، ہر قسم کا اسلحہ، تیر تھے، لیکن اس درویش کے ہاتھ میں جو فقیروں کا اسلحہ ہے تسبیح کی صورت میں تھا. تو بادشاہ نے کہا حضرت صاحب کہاں پہ ہیں؟ میں نے میاں میر صاحب سے ملنا ہے. درویش نے شان بے نیازی سے کہہ دیا میرے مرشد آرام کر رہے ہیں. بادشاہ کہنے لگا ان کو جگا دیجئے، ہندوستان کا تاجدار ان سے ملنے آیا ہے. فقیر نے کوئی خاص اثر نہیں لیا، بلکہ پھر بے نیازی سے کہہ دیا مرشد آرام فرما رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر کبھی آ جائے. بادشاہ نے کہا اچھا دنیا ہم سے اجازت مانگے،
دنیا ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے اور یہ 2 ٹکے کا فقیر مجھے کہے کہ اجازت نہیں ہے، تو بادشاہ بگڑ گیا۔ اس نے ایک رکا لکھا اور اس رکے کے اوپر اس نے 2-4 لفظ لکھے۔ تو ان لفظوں کا جو ترجمہ ہے وہ سنیے۔ بادشاہ نے اس رکے کے اوپر لکھا کہ در درویش را دربان نہ بائیت، کہ درویشوں اور فقیروں کے دروازوں پہ دربان نہیں ہونے چاہیے، دربان نہیں ہونے چاہیے، چوکیدار نہیں ہونے چاہیے۔ وہ فقیر کو رکا دے کر بادشاہ چل پڑا۔ ابھی چند لمحات گزرے، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ آپ اندر سے باہر نکلے، دیکھا تو فقیر آپ کا درویش پریشان بیٹھا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا، آپ نے یہ دیکھا، اپنے اس درویش سے پوچھا کیا ہوا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور ابھی یہاں سے ہندوستان کا تاجدار گزرا ہے اور وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے اجازت نہیں دی کہ میرے مرشد کے آرام میں خلل نہ آ جائے، میرے مرشد کے آرام میں کوئی رخنہ اندوزی نہ آ جائے، اس لیے میں نے اسے اجازت نہیں دی، وہ یہ رکا دے کر گیا ہے۔ آپ نے جب رکا وہ پڑھا، اس کے اوپر یہی لکھا ہوا تھا کہ فقیروں اور درویشوں کے دروازے پہ دربان یا چوکیدار نہیں اچھا لگتا۔ آپ نے اس کے دوسری جانب فوراً 2-3 جملے لکھے اور فرمایا ابھی جاؤ اور اس بادشاہ کو دیکھ کر آؤ۔ وہ درویش پیچھے سے دوڑا، آواز دی بادشاہ رک جا۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو درویش کہنے لگا میرے مرشد کا ایک پیغام لیتا جا۔ اس نے بادشاہ نے سوچا کہ منت سماجت کی ہوگی کہ چلو واپس آ جاؤ ملاقات ہو جائے گی، کہنے لگا نہیں مجھے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے پیر سے کہہ دو۔ فرمایا میرا مرشد تجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس کا رکے کی صورت میں پیغام لیتا جا۔ اب بادشاہ رک گیا، اس نے سوچا کہ رکے کے اوپر بھی پیر صاحب نے، میاں میر صاحب نے کوئی منت سماجت لکھی ہوگی۔ جب آپ نے اس بادشاہ نے رکا پڑھا تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا ببایت تا سگے دنیا نہ آیت، کہ درویشوں کے دروازے پہ تو نے لکھا ہے چوکیدار اور پہرےدار نہیں ہونا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ چوکیدار ہونا چاہیے تاکہ کوئی دنیا کا کتا بغیر اجازت کے اندر نہ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم، فرید یا فرید، اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم، میرے اولیاء کو دنیا کے اندر کوئی کسی کا خوف نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ اصلی اور سچے مسلمان، یہ ہیں وہ اللہ والے غوث پیا جیلانی سرکار بغداد والے تاجدار جن کی 11ویں شریف ہم مناتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں اس وقت کے بادشاہ کا کوتوال اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھر کے حاضر ہوا، SSP رینک کا افسر تھا، اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور یہ قبول فرما لو، میرے بادشاہ نے آپ کی طرف تحفہ بھیجا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگا حضور اس کے اندر سونے کی اشرفیاں ہیں، یہ تمہارے درویشوں کے لیے، غریبوں میں، ان درویشوں میں بانٹ دینا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو کہنے لگا حضور قبول فرما لو ورنہ میرا بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ حضرت غوث پیا جیلانی سرکار نے وہ اشرفیاں پکڑیں اور ان کو طاقت غوثیت سے جب دبایا ان سے خون جاری ہو گیا، سونوں کی اشرفیوں سے خون بہ رہا ہے، اور بادشاہ کا وہ آنے والا ایلچی حیران ہے، عرض کرتا ہے حضور میں تو سونے کی اشرفیاں لے کر آیا تھا اور آپ نے ان سے خون جاری کر دیا۔ آپ نے فرمایا ظالموں، تم غریبوں کا، یتیموں کا، بے کسوں کا خون چوستے ہو، ان کی دولت ہتھیا لیتے ہو، ظلمن ان کے پیسے پہ قبضہ کر کے پھر ہماری خدمت کرتے ہو۔ اس پیسے کو واپس لے جاؤ ورنہ میں ان کو ایسے دباؤں گا کہ خون کی ندیاں تیرے بادشاہ کے محل تک چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے غریبوں اور یتیموں پہ ظلم کرنا۔ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دے کہ فقر کا تاجدار کہہ رہا ہے غریبوں اور یتیموں پہ ظلم و تشدد کرنا چھوڑ دو، ان کا مال چھیننا چھوڑ دو۔ یہ ہیں وہ اولیاء کاملین جن کے لیے اللہ اپنے لا ریب کلام میں فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کسی کا خوف ہے اور نہ ہی کسی بات سے یہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہیں وہ سچے اور با کردار لوگ کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ دعوے سے کہتا ہوں اس ہندوستان کی دھرتی پہ کوئی تاریخ کی کتاب میں آپ کھول کر دیکھ لیں، ہندوستان کی دھرتی پر صغیر پاک و ہند میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی صحابی نہیں آیا، اور 12 اماموں میں سے کوئی امام نہیں آیا
آج ہی ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، آج ہماری مساجد آباد ہیں، آج جو ذکر مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں، آج جو توحید کی صدائیں اس علاقے میں بلند ہو رہی ہیں، تو یہ اولیاء کاملین کا صدقہ ہے۔ اور اس اولیاء کاملین اس علاقے کے فقر کے وہ تاجدار جو ہندوستان کی دھرتی پہ حضرت خواجہ اجمیری کی صورت میں جلوہ افروز ہوئے۔ میں کسی عام بندے کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ اس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ انگلستان سے ایک بڑا زہریلا قسم کا لارڈ کرزن، جس انگریز کا نام تھا، وہ سیاحی کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے ہندوستان آیا، پورا ہندوستان گھوما۔ اب جب واپس پہنچا کئی دنوں کے بعد، اس سے اس کے علاقے کے لوگوں نے، اس کے دوست احباب نے پوچھا، بتاؤ ہندوستان میں کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے بڑے علاقے دیکھے، بڑی وادیوں میں گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گیا، بازاروں میں گیا، میں نے شہر دیکھے، ہندوستان کا سارا کلچر بیان کیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کوئی انوکھی انمول بات دیکھی ہے تو وہ بتا، یہ تو ہر علاقے میں موجود ہے جو تو ہمیں بتانے لگا ہے۔ تو کہنے لگا ایک عجیب بات یہ دیکھی ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پہ قبر ہے، ہندوستان کے شہر اجمیر کی دھرتی پہ قبر ہے، اور وہ قبر پورے ہندوستان پہ حکومت کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایمان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت ہے ہی اللہ کے اولیاء کاملین کی، اگر وہ زندہ رہیں تب بھی حکومت کرتے ہیں، اور دنیا سے پردہ کر جائیں تو تب بھی 800 سال کے بعد بھی حق فرید یا فرید کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ فرید یا مدینہ المنورہ کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاکیزہ روضے کے سامنے ہندوستان کا یہ نوجوان، جسے دنیا سلطان الہند کے نام سے یاد کرتی ہے، خواجہ معین الدین ابھی جوانی کا عالم تھا اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کے دربار گہربار سے آواز آئی، انت سلطان الہند معین الدین، ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت کا تاجدار بنایا ہے۔ اولیاء کاملین کی جو ولایت کی سند ہوتی ہے نا، اس پہ ان کے مرشد مہرے لگاتے ہیں، اللہ کے ولی مہرے لگاتے ہیں، اور خواجہ معین الدین وہ ہستی ہیں جن کی ولایت کی سند پہ مہر میرے مصطفیٰ نے لگائی ہے، اور ہندوستان کی دھرتی کا بے تاج بادشاہ بنا کر جب ہندوستان کی دھرتی پہ بھیجا، تو میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے اور روایتوں میں موجود ہے کہ آپ جب دریائے سندھ سے گزرنے لگے تو دریائے سندھ کی موجوں سے میرے خواجہ نے یہ سوال کیا کہ دریائے سندھ کی موجوں، آج مجھے یہ بتاؤ تمہارے اوپر سے کتنے کامل گزرے ہیں؟ اونچا بولے سبحان اللہ۔ ایمان سے کوئی عقل کے گھوڑے پر سوار ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کبھی دریا کی موجیں بھی بولی، کبھی پانی کے قطرات بھی بولے، لیکن جب ان کو اللہ کے ولیوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو یہ تو پانی ہے، اللہ کے ولی تو مٹی کے روڑوں کو بھی بلا لیتے ہیں، پتھروں کے بھی زبانیں عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ جب چناب کے کنارے پہ بیٹھ کر اس میں ذات کی ضرب لگاتے تھے تو پانی کے بلبلوں سے بھی اللہ کی آواز آتی تھی۔ خواجہ معین الدین تو ولایت کا درخشندہ ستارہ ہیں۔ آپ نے دریائے سندھ کی موجوں سے پوچھا، اے دریائے سندھ بتا آج تک تیرے اوپر سے کتنے کامل گزرے ہیں؟ تو پانی کی لہروں سے آواز آئی، ہزاروں گزرے ہیں مگر کامل ہستیاں صرف 3 گزری ہیں۔ ہزاروں اولیاء گزرے ہیں مگر کامل ہستیاں صرف 3 گزری ہیں۔ آپ نے اگلا سوال دہرایا، وہ کون سی ہیں؟ تو پانی کی لہروں سے آواز آئی، پہلے تو خواجہ عبدالشکور بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی دھرتی کے تاجدار، حضرت بہار کے علاقے کی خواجہ عبدالشکور بہاری۔ اور آپ نے فرمایا دوسرے کون؟ تو پانی کی لہروں سے آواز آئی، دوسرے لاہور والی سرکار داتا علی حجویری گزرے ہیں۔ آپ نے اگلا سوال دہرایا، تیسرا کون ہے جو مرد کلندر، جس کو پانی بھی کامل مرد مانتا ہے اور اس کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے، تیسرا کون گزرا ہے؟ تو پانی سے آواز آئی، غریب نواز تیسرے آپ گزر رہے ہیں، تیسرے آپ گزر رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیے ان کو اللہ خالق کائنات نے ایسی طاقت کا مالک بنایا ہے کہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے سینے میں صرف خوف خدا جلوگر ہوتا ہے۔ یہ پانی کی لہروں کو بھی بلوا لیتے ہیں، اللہ خالق کائنات ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری، چلو قریب کے علاقے میں چلتے ہیں، شرک پور کے علاقے کا تاجدار وہ حضرت کرما والا سرکار کے مرشد کامل ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت نوجوان بچہ لے کر آئی، عرض کرتی حضور یہ بچہ بولتا نہیں ہے، مجھے اس کی بڑی تانگ رہی ہے،
بڑی آس امید تھی، یہ میری زندگی کا سہارا ہے، مگر زبان سے گنگا ہے۔ اللہ کے ولی نے اسے قریب بلایا، دست ولایت اس کے سر پہ محبت اور شفقت کا ہاتھ پھیر کے فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ تو بچہ رو کے کہنے لگا حضور بولتا تو تب آپ کی طرح کوئی بلانے والا ہوتا، مجھے تو آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں، آپ کی طرح کوئی بلاتا تو میں کیوں نہ بولتا۔ اندازہ فرمائیے جن کے پاس بولنے کی طاقت نہیں، جن کی زبانیں بول سکتی نہیں ہیں، اللہ والوں کے اشارے سے وہ بولتے نظر آتے ہیں۔ چلو ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ تو ایک لڑکا تھا، یہ تو ایک نوجوان تھا جس کے پاس زبان تو تھی لیکن بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ والے تو سنگریزوں کو بھی زبان عطا فرما دیتے ہیں، مل کے بولیے سبحان اللہ۔ چلو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والی سرکار، آپ کے حالات آپ نے کشف المحجوب کے اندر خود لکھا ہے کہ میرے استاد حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، ابھی دروازے میں کھڑا ہوں تو اندر دو آدمیوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا میرے استاد گرامی کسی سے مشورہ کر رہے ہوں، ادباً میں کھڑا رہا۔ چند لمحات کے بعد جب آواز بند ہوئی، میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میرے استاد کے علاوہ دوسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں اکیلے استاد جلوگر تھے، میں حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب کر پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ دو بندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، دروازے میں کھڑا ہوں، نکلا ہے کوئی نہیں، اور اندر میرے صرف استاد ہیں، دوسرا کہاں چلا گیا؟ آپ فرماتے جب میرے استاد نے مجھے پریشانی کے عالم میں دیکھا تو پوچھنے لگے بیٹے علی حجویری کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کی حضور یہ دوسرا بندہ جو آپ سے باتیں کر رہا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ تو نظر نہیں آ رہا، باہر تو دو بندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو آپ کے استاد نے مسکرا کے فرمایا علی حجویری میں یہ مسجد کے ستون سے باتیں کر رہا تھا، میں اس کو سوال کرتا وہ مجھے جواب دیتا، اور میں وہ سوال کرتا میں اسے جواب دے رہا تھا۔ کامل مردوں کی نشانی دیکھو، کامل مسلمانوں کی نشانی دیکھو، اصلی مسلمانوں کی نشانی دیکھو۔ آج ہم نقلی مسلمان ہیں، صرف دعوے کے مسلمان ہیں۔ اگر اصلی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اولیاء اللہ کا دامن تھامنا ہوگا، جن کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو خود بے خوف ہو، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، وہ بھی دنیا کے خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پیاروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چرند پرند کو بلوا لیتے ہیں، یہ ذروں کو زبان دے دیتے ہیں، یہ شجر و حجر سے باتیں کرتے ہیں، یہ برگ و ثمر کو بھی بولنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، ہزاروں کا لشکر دریا کے کناروں پہ جب دریا کو کراس کرنے لگے، عبور کرنے لگے، دریا کی موجیں ہیں، لہریں ہیں اور بڑی طوفانی قسم کی ہیں، جب پورا لشکر کراس کر گیا، دوسرے کنارے پہ پہنچ کر آپ نے مجاہدین سے پوچھا کہ کسی کا کوئی سامان تو دریا کے اندر نہیں رہ گیا؟ کمانڈر، لیڈر اور رہبر ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے ماتحت کا ہر اعتبار سے خیال رکھتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلکم راعٍ مسئول عن رعیتہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، خواہ وہ ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا علاقے کا چیئرمین ہو، کونسلر ہو، یا گھر کے اندر سربراہ ہو، اس سے نیچے والوں کے متعلق ضرور سوال ہوگا۔ اور یہ ہمارے لیے ضروری بات ہے، اپنے ماتحت کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کو نماز کا حکم دے، اگر کوئی ماں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کو پردے کا حکم دے، اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں پہ رحم اور شفقت کرے اور ان کو نیکی کا درس دیتا رہے، اگر کوئی محلے کا سربراہ ہے، گاؤں کا سربراہ ہے، نمبردار ذمہ دار ہے، اس سے پورے گاؤں کا سوال ہوگا۔ یاد رکھو یہ بڑا ضروری اور اہم ترین بات ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں تاکہ میدان حشر کی رسوائی سے بچ جائیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مجاہدین سے کہا کہ بتاؤ کسی کا کوئی سامان تو دریا کی موجوں کی نظر نہیں ہو گیا؟ ایک مجاہد کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور میرا پیالہ پانی کے اندر گر گیا، مٹی کا پیالہ تھا۔ اندازہ فرمائی اس وقت پیالے کتنے قیمتی ہوتے تھے، آج تو ہزاروں لوٹے جا رہے ہیں، بینک لوٹے جا رہے ہیں، خزانے لوٹے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جب مجاہد نے یہ سوال کیا کہ حضور میرا مٹی کا پیالہ جس میں پانی پیتا تھا وہ دریا کے اندر رہ گیا، تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کنارے پر کھڑے ہو کر دریا کی لہروں سے خطاب کر رہے ہیں، اور دریا کی لہروں یہ مجاہد کو یام نہیں، محمد عربی کا غلام ہے، حضور کے در کا گدا ہے، اس کا پیالہ جلدی کرو واپس کر دو۔
ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بس آپ کا کلام ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ وہ پیالہ دریا کی لہروں کے اوپر تیرتا ہوا کنارے تک آ پہنچا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ولی اس وقت تک بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے اس گلے میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا نہ آ جائے۔ حضور کی غلامی کے بغیر کوئی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، حضور کی سنت پہ عمل کے بغیر کوئی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تعلق کے بغیر کوئی ولایت کی سیڑھی پہ چڑھ نہیں سکتا۔ اگر ولی بننا ہے تو پہلے دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک اور غلام حضرت موسیٰ بن نصیر اور رحمۃ اللہ علیہ السلام کے عظیم کمانڈر ہیں، جن کو فاتح افریقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق ان کے حالات سے پر ہیں، اور آپ پڑھ کے دیکھیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ افریقہ کی سرزمین سے گزر ہوا اور ہزاروں مجاہدین کی آپ کمان کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے کہا حضرت آگے مت جانا، یہ جنگل ہے، اس میں بڑے بڑے شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، بڑے بڑے اژدہے ہیں، بڑے بڑے سانپ ہیں، اگر اس رستے سے گزرے، اس جنگل کے درمیان سے گزرے تو سمجھ لو ایک سپاہی بھی زندہ نہیں بچے گا، یہ بلائیں یہ تمہارے مجاہدوں کو کھا جائیں گی۔ آپ کے چہرے پہ پریشانی تک نہیں آئی، کیونکہ آپ جانتے تھے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جن کے سینوں میں میرے خدا کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور دنیا حیران تھی کہ آج یہ بندہ مجاہدوں کا یہ نہیں چھوڑ رہا یہ رستہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پھر خالی ہاتھ یہ کیا، یہ خود بھی نہیں بچ پائے گا۔ لیکن آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر یہ اعلان کر رہے تھے، وہ جنگل کی بلاؤ، جنگل کے شیروں، جنگل کے اژدہوں، جلدی کرو یہ جنگل خالی کر دو، محمد مصطفیٰ کے غلام گزرنے والے، مدینے والی سرکار کے غلاموں کا گزر ہونے والا ہے، یہ جنگل خالی کر دو۔ آپ کی اس آواز کا اس فضا کے اندر گونجنا تھا، جنگل کی سرزمین میں جو ہی چہار دانگے عالم کے اندر آپ کی آواز گونجی، آنے واحد کے اندر چند لمحات کے اندر پورا جنگل کا جنگل خالی ہو گیا، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلام عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ اندازہ فرمائیے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ایسے مسلمانوں ہی کے متعلق، ایسے لوگوں ہی کے متعلق تو اقبال رحمت اللہ علیہ یہی جملہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق ہی فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں کو نہ اس جہان کے اندر کوئی خوف ہے، نہ اس میدان کے اندر وہ غمگین ہوں گے۔ تو یاد رکھو ہم ڈرتے ہیں، کوئی بڑے افسر سے ڈرتا ہے، کوئی وزیر کبیر سے ڈرتا ہے، کوئی کسی ہیڈ ماسٹر سے ڈرتا ہے، کوئی کسی علاقے کے چودھری سے ڈرتا ہے، کوئی کسی اعتبار سے ڈرتا ہے، لیکن جس کی دل میں خوف خدا آ جائے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، وہ اس بات کو جانتا ہے میں نے اپنی زندگی کا حساب، اپنے کیے کا حساب، اپنے اعمال کے متعلق اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف جلوگر ہوتا ہے تو پھر وہ لا خوف علیہم اس بات کا مصداق بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف جس دل میں آ جائے اس دل میں کسی اور کو خوف نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی اولیاء کاملین کے متعلق میرا رب اعلان فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے ہم نکموں کو ولیوں کا دامن عطا فرمایا ہے، اس نسبت پہ ناز کیا کرو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا تو نکمے ہمارے جیسے پاپی مہا قسم کے گناہ گار ادنا لوگ اعلیٰ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی گنج شکر کے قدموں میں کھڑا ہوگا، کوئی داتا علی حجویری کے قدموں میں کھڑا ہوگا، کوئی خواجہ اجمیری کے قدموں میں کھڑا ہوگا، کوئی غوث پیا جیلانی کا دامن تھام کے کھڑا ہوگا، اور ہم یہ سوال کریں گے بے نیاز مولا ہم تو اس قابل نہ تھے، ہمارے پاس تو نہ سجدوں کی بہتات تھی، ہمارے پاس نہ روزے تھے، نہ راتوں کا قیام تھا، نہ تسبیح و تحلیل تھی، نہ ذکر اذکار تھا، نہ درود و سلام تھا، نہ قرآن مجید کی تلاوتیں تھیں، نہ صدقات و خیرات تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں ان پیاروں کا ساتھ عطا فرمایا، ان کے ساتھ کھڑا کر دیا، تو آواز آئے گی میرے بندو
تو میرے ولیوں سے محبت جو کرتے تھے، ھذا الذی کنت تحبہ فیا، یہ اس دنیا کے اندر رہ کر جو تم نے ان سے پیار کیا میری ذات کی خاطر، آج میں نے اس کا بدلہ تمہیں ان کے ساتھ کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے جیسے نکموں کو اولیاء کاملین کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، آقا کوئی بندہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، ان جیسی نمازیں نہیں یکسوئی سے پڑھ سکتا، ان جیسی تلاوت قرآن نہیں یکسوئی سے کر سکتا، ان جیسی تہجد کے نوافل نہیں پڑھ سکتا، اس بندے کو ان سے محبت کا کوئی صلہ ملے گا؟ تو میرے آقا کی مقدس و معمر زبان حرکت میں آئی، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی وہ زبان، میرے مصطفیٰ جب بولتے ہیں تو حکمت کے موتی رولتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ہاں میرے غلامو، المرء ما من احبا، دنیا میں جس سے تم پیار کرتے ہو میدان حشر میں اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ آج ہمیں جس سے پیار، میں اکثر و بیشتر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، آج کا نوجوان کرکٹر سے پیار کرتا ہے، آج کا نوجوان ایکٹریس سے پیار کرتا ہے، آج کا نوجوان اداکاروں سے پیار کرتا ہے، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا گیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے چال ڈھال اور رنگ ڈھنگ کو ان جیسا اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دعوے سے کہتا ہوں، کسی سیاستدان سے محبت کرو، کسی اداکار سے محبت کرو، کسی کریکٹر سے محبت کرو، کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو، جن کی کامیابی کا قرآن شاہد ہے، جن کی کامیابی کا لیے میرے مصطفیٰ کا فرمان اس بات کا شاہد ہے، المرء ما من احبا۔ اگر حضور سے محبت ہوئی، اگر گنج شکر سے محبت ہوئی، غوث پیا جیلانی سے محبت ہوئی، لاہور کے داتا سے محبت ہوئی، خواجہ اجمیری سے محبت ہوئی، صابر پیا سرکار سے محبت ہوئی، خواجہ نظام الدین سے محبت ہوئی، اللہ کے اولیاء سے محبت ہوئی تو ان کا دامن نصیب ہو جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ بدقسمتی سے اگر ایکٹر سے محبت ہوئی، اداکاروں سے، کرکٹروں سے محبت ہوئی تو پھر ان کا ساتھ ملے گا۔ جدھر اللہ کے ولی جائیں گے محبت والے ان کے پیچھے ہی جائیں گے، اور جدھر دوسرے جائیں گے ان کے ماننے والے ادھر ہی جائیں گے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے غلاموں کا ساتھ ملا ہے تو اس نسبت پہ ناز کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے یہ زندگی اسی با کمال عقیدے پہ گزر جائے جس میں ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، جس میں ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، ہر محفل کے اندر، ہر مجلس کے اندر، ہر مقام پہ بیٹھ کر یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہی ہمارے پاس سرمایہ حیات ہے، یہی ہماری زندگی کا سارا ساز و سامان ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ یہ لمحات قبول فرمائے، جو کچھ عرض کیا اس پہ کما حق کو ہم سب کو عمل تامہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔